مہینہ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، دن ہو یا رات ہو، مطلقاً امت مسلمہ کے نصاب دیا ہے کہ کسی بھی مجلس میں، ضروری نہیں کہ وہ کوئی محفل ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی سیمینار ہے، ویسے ہی چند مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں کام کے، اس میں ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس موقع کو ذکر اور درود شریف کے ذریعے سے اپنے لیے ایسا بنائیں کہ کل قیامت کی حسرت نہ ہو اور ندامت نہ ہو۔ تو پھر جب ایک عام دن مومن کے لحاظ سے اتنا قیمتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ذکر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام نہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی ہو، خاص راتیں، خاص مواقع اور اللہ کی طرف سے جو خاص مشاہد اس امت کو دیے گئے ہیں، ان میں غفلت پر تو بہت زیادہ قیامت کے ندامت۔ اور اس حدیث شریف کے اندر جو یہ فرمایا لم یذکر اللہ تعالی فی ولم یصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل سنت و جماعت کے معمولات کے لحاظ سے، یعنی اس حدیث شریف کے قریب ترین جو معمولات ہیں وہ اہل معمولات ہیں، یعنی دوسرے خود تو درود پڑھیں گے نہیں، اور پڑھنے والوں سے یہ دلیل پوچھیں گے کہ کیا جمعے کے بعد سلام پڑھنا جائز ہے، کیا نماز کے بعد درود پڑھنا جائز ہے، کیا فلاں وقت درود پڑھنا جائز ہے۔ اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی نشست و برخاست ہو، یعنی دن میں ایک بندہ 20 محفلوں میں بیٹھا ہے، بازار میں ایک جگہ بیٹھا ہے، پھر دوسری جگہ بیٹھا ہے، پھر چوتھی جگہ بیٹھا ہے، پھر کہیں رشتہ داروں کے پاس گیا، پھر کسی جگہ کسی دفتر میں گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی بیٹھے وہاں دو کام ضرور، یعنی اللہ کا ذکر کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ تو اہل سنت و جماعت کی محافل کے اندر اور نہ بھی ہو تو یہ جو صلاۃ و سلام اختتام پر پڑھا جاتا ہے یا درود و سلام کا ویسے ورد اور وظیفے کے ذریعے سے اہتمام ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جمعہ ہو یا نمازوں کے بعد، تو یقیناً یہ حدیث اپنی جامعیت کے لحاظ سے ہماری صداقت کو واضح کر رہی ہے، کیونکہ دوسری طرف تو آج یہ صورتحال ہے کہ شب برات کے قیام پر لوگ بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ جو روزہ رکھا جائے کار ثواب نظر نہیں آ، اور اس سلسلہ میں ضد کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ روزہ نہ رکھے اور کوئی بندہ اس رات کو قیام نہ کرے۔ تو یعنی اس حد تک ان کی نظریاتی جنگ جو اس سے شیطان فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ ہر چیز کو بدعت قرار دینے پر تل، جبکہ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز جمعہ یا جلسہ یا عام نماز کے بعد ہی، سرکار کا تو یہ تقاضا ہے کہ بندہ تب قیامت کے دن مطمئن ہوگا جب اس کی ہر نشست میں ہی اللہ کا ذکر بھی ہوگا۔ اور اب ان لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ آج کی رات مساجد بند ہو، لائٹنگ بند کر دی جائے، چراغ بجھا دیے، بندے سو جائیں، تو یہ کہتے ہیں یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور ادھر شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر کرے اور درود و سلام کا اہتمام کرے۔ اس بنیاد پر آج کی ان کا احیاء کو جاگنا اور اندر پھر جو جاگنے کے مقاصد ان کو پیش نظر رکھنا، یہ انسان قسمتی۔ قرآن مجید برہان رشید رب ذوالجلال نے قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو اعمال کو تولنے، ایک بندے کی زندگی کا ہر دن اور ہر رات، ہر لمحہ جب بھی کوئی عمل صالح کیا تو اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے، اگر وہ صحیح ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کسی وقت بھی بند نہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے فلا تظلم نفس نکرہ تحت، کوئی نفس بھی ظلم نہیں کیا جائے کسی جان پر بھی، قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے۔ کوئی عمل کیا ہو، جاگا ہو، بھوکا رہا ہو، جد و جہد کی ہو، اور اس کا اسے قیامت کے دن اجر نہ ملے، ایسا نہیں ہو، اگر اجر نہیں ملے گا تو اس پہ ظلم ہوگا، اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، کوئی نفس کسی لحاظ سے ظلم نہیں، کسی جہت میں کہ اس کا عمل شمار نہ ہو، یا اس نے زیادہ کیا ہو ثواب اس کو تھوڑے کا ملے، یا اس نے نیک کیا ہو اور اللہ کے ہاں برا لکھ دیا جائے، تو کسی لحاظ سے پر کوئی ظلم ہوگا۔ اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر وہ رائی کے دانے جتنا بھی عمل ہوا
تو ہم وہ بھی ترازو میں لے آئیں گے۔ رائی کے دانے جتنا کیا ہوا عمل بھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ یہ رب جلال تسلی دے رہا ہے کہ تم نے جو عمل کیا نہ تو وہ عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہے اور نہ ایسے ہے کہ بڑا عمل تو قبول کر لیا جائے اور چھوٹا عمل ترک کر دیا جائے۔ قرآن مجید فرمایا کہ وہ رائی خردل کہتے ہیں، یہ سرسوں کے اور حبہ ہے دانہ، یہ سرسوں کے دانے جتنا بھی اگر کوئی عمل تم نے کیا ہے تو اللہ وہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں لائے گا قیامت کے دن، اس کا بھی وزن ہوگا۔ اس بنیاد پر شب برات کے ان لمحات میں ہمیں اس یقین کے ساتھ جاگنا ہے اور برکت کے اندر اللہ کے ذکر اور درود سلام میں دعا میں مصروف ہونا ہے کہ ہمارا رب ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کسی عمل کو رائے گاں نہیں کرنی۔ جو بھی قرآن و سنت کے مطابق رب ذوالجلال کی یاد کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام طریقے ہیں، تو اس امید پر جب انسان پکا ہو کر دعا کرتا ہے یا کسی عمل کے شریک ہو، اس پر رب الجلال اجر و ثواب بھی قطعی فرماتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اس رات کا باب موجود اور متعدد کتابوں کے اندر وہ باب ما جاء فی لیلۃ شعبان، نصف شعبان کی رات، اس عنوان سے ابواب جو قائم کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی جو آج کی رات ہے، تو اس کا نصاب کیا ہے، اس لاہ عمل کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا، ایک روایت میں لیلتہا، یہ جو رات ہے اس رات کو قیام کر، اور ساتھ ہی فرمایا وصوموا یومہا، اور اس کے بعد جو دن ہے روزہ رکھو، اور فرمایا کہ فإن اللہ تعالی یقول الا من مستغفر فاغفر، کہ رب ذوالجلال آسمان دنیا پر آتا ہے اور ساری رات طلوع صبح صادق تک اعلان ہوتا رہتا ہے، کیا ہے کوئی ایسا کہ جو بخشش چاہتا ہو گناہوں، ہے کوئی ایسا جو رزق چاہتا ہو، ہے کوئی ایسا کہ جو علم چاہتا ہو تو میں اس علم دے الا قضا و قضا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغیرہ وغیرہ، یعنی جو بھی جلال سے مانگی جا سکے ان کے لحاظ سے رب الجلال کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہمارے کان یہ نہیں سن، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ کی طرف سے جب یہ اعلان ہو چکا ہے تو رات میں دعا مانگنا، ذکر کرنا، قیام کرنا اور اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کی اہمیت کو ہر کے لیے لازم ہے پیش۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نصاب شب برات ہے، اس میں ذکر و فکر اور احیاء شب برات، اس کے اندر رب ذوالجلال کے جو قیامت کے دن بندہ مومن انعامات جنت کی ان کی طرف بھی، اور پھر جو دوزخ اور جہنم کے مفاسد اور عذاب کی جو سختیاں ہیں اس کے لحاظ سے بیان کیا گیا، تاکہ ایک مومن اللہ کی رحمت کو دیکھ کر بھی اللہ کے حکم کو ماننے کی طرف اور ساتھ ہی مومن رب ذوالجلال کے پکڑ اور سے بچنے کے لیے خالق کائنات جل جلالہ، یہ دونوں صورتیں قرآن مجید برہان بشیر اور نذیر، تبشیر اور انذار، یہ پورے قرآن مجید برہان رشید کا ایک طریقہ ہے لوگوں کو اس نیکی متوجہ کرنے کے لحاظ سے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف جو متوجہ کیا وہ بھی بڑے حسین انداز میں، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا کردار ہے۔ علوم غیبیہ کے لحاظ سے آپ نے جنت کا چپا چپا بیان کیا اور اس چپا چپا کی طرف جانے کا طریقہ اور ذریعہ، اس تمام نصاب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام لوگ حیران ہیں ایک ایک حدیث کے اندر جو جنت کے تعارف کا تبصرہ موجود۔ ہادی الارواح الی بلاد الافراح سے چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن میں طبرانی معجم کبیر کی ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت احد الا بجواز،
کوئی بندہ بھی جنت میں پاسپورٹ کے بغیر داخل الا بجواز، پاسپورٹ اب جدید عربی میں جواز کا لفظ پاسپورٹ بولا جاتا، تو وہ پاسپورٹ کیا چیز؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان، کہ یہ اللہ کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے تحریر لکھی گئی ہے۔ ہر بندہ جو جنت میں داخل ہو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام، ادخلوہ جنتاً عالیہ قطوفہا دانیہ، تو اے فرشتو تم اس کو جنت عالیہ میں داخل اور اس کی ایسی جنت کے جہاں پھلوں سے ٹہنیاں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاسپورٹ کے حصول کے لیے جو فکر آخرت ہمیں عطا کی، آج اس کا بھی اہتمام کر ماضی کے سارے گناہوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس وقت ایک انسان اپنے ذہن پر بوجھ سمجھتا ہے اور پھر اشک ندامت بہاتا ہے تو ایک آنسو سالوں کے گناہوں ختم کر دیتا، چونکہ جب تک انسان کو احساس نہ ہو کہ میں نے جرم کیا ہے، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اس وقت تک وہ در توبہ کی توجہ نہیں، اور جب اس وجہ سے رو پڑتا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس چہرے جہنم پر حرام کر دیتا ہے، آنکھ سے آنسو چہرے کا، اور آنسو وہ ریا کا نہیں تھا بلکہ رب ذوالجلال کے خوف کا تھا، خالق کائنات جل جلالہ کے ڈر کا آنسو تھا۔ انسان اپنے ماضی کو سامنے رکھ کے گناہ ہو کتنا میں اللہ کے دربار سے دور بھاگا، جب یہ سوچ کر ایک انسان روتا ہے پھر خالق کائنات جل جلالہ گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ اس جنت کی عطا فرما دے۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے احوال میں جو جنت کی سواریوں کا تذکرہ کیا گیا وہ بھی بڑا عجیب و غریب کہ جنت میں انسان کیسی سواریوں کو استعمال کرے گا اور اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ جامع اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرابی، ایک بدو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر، اور عمومی طور پر یہ بدو لوگ جو آتے تھے ان کے سوال عجیب و غریب، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو ہر وقت پاس رہے وہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی اس طرح کا دور والا بندہ آئے اور وہ سوال کرے اور ہم بھی سنیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا فرماتے ہیں۔ تو اس بدو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الخیل، میرا گھوڑوں سے بڑا پیار ہے، افی الجنت خیل، تو آپ نے ہمیں اعمال صالحہ کے نتیجے میں جنت کے انعام کی خوشخبری، تو کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ میری پسند تو گھوڑے کی سواری ہے، جنت میں جہاں دیگر بہت سے انعامات ہیں تو کیا اس چیز کا بھی اہتمام رب ذوالجلال نے جنت میں کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا منصب اس کے کتنا وسیع علم درکار ہے اور امتی کیسا کیسا سوال کر سکتا ہے، اور اسی پر آگے یقین اور ایمان کا مدار ہوتا ہے۔ اب وہ سوال کرے اور سرکار فرمائے کہ نہیں نہیں بالکل تم یہ باتیں نہ پوچھ، تو سرکار نے فوراً جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا اذا دخلت الجنت اتیت بفرس، کہ جو ہی تم جنت میں داخل ہو تو تمہارے سامنے گھوڑا پیش، وہ گھوڑا کیسا ہوگا؟ من یاقوت، یاقوت کا بنا ہوگا، دنیا کے گھوڑے جیسا نہیں ہوگا بلکہ اس سے اعلیٰ ہوگا، اور لہو جناحان، اس گھوڑے کے دو پر ہوں، دنیا کا گھوڑا تو زمین پر دوڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا، مگر وہ گھوڑا جو ہے لہو جناحان، اس کے دو پر ہوں، فحملت علیہ، تمہیں اس پہ بٹھا دیا جائے گا، ثم طار بک حیث شئت، پھر وہ گھوڑا تمہیں لے کے اڑ پڑے گا، حیث شئت، مرضی تمہاری ہوگی کہ جانا چاہتے، یعنی اس طرح کا انتظام رب ذوالجلال نے ہر جنتی کے لیے کر رکھا ہے کہ اس میں ہے گھوڑا مگر صلاحیت صرف دوڑنے کی نہیں بلکہ اڑنے کی، اور اڑنے میں کنٹرول جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ جنتی نے آج اپنی خواہشات کا ریموٹ کنٹرول دین کو دے دیا، شریعت کو دے دیا، اپنی پسند ناپسند اللہ کے حکم کے تابع کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے
اپنے آپ کو سپرد کر دیا کہ جو آپ کو پسند ہے وہی، تو پھر اس کے لیے جنت کا وہ گھوڑا کہ جو ایک گھوڑا ہی اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، وہ گھوڑا سپرد کیا جائے گا اور اس پر لازم ہوگا کہ وہ گھوڑا اس بندے کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، یہ صرف دل میں تمنا کرے گا تو وہ گھوڑا ادھر چلے گا، ادھر اس کو نہ اسے مارنا پڑے گا نہ ہی آواز دینی پڑے گی۔ اس انداز میں رب ذوالجلال نے جنت کے یہ اسباب تیار کی، اعدت للمتقین، اور یہ تیاری سب پہلے سے ہو چکی ہے، یہ دنیا میں پھر انسان کے لیے لاہے عمل ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے اس قدر اہتمام کیا ہے تو بندہ کس لیے اپنی خواہش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے حکم عدولی کر رہا ہے۔ آج کی رات ماضی کو سامنے رکھ کے مستقبل کا لائحہ عمل تیار کرنے کی رات ہے کہ وہ رب بے نیاز غنی عن العالمین ہو کے اپنے بندوں کے لیے اس قدر اہتمام کر انسان کو اپنی خواہشات ترک کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دینا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے معاملات میں یہ پوچھا گیا کہ انسان کا رہن سہن وہاں کیسا ہوگا، خلاصہ یہ ہے کہ لا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون، کہ جنتی جو ہے اس کو نہ پیشاب آئے گا نہ پاخانہ آئے گا اور نہ ہی اس کو زکام لگے، نہ اس کو بلغم تھوکنے کی حاجت ہو، اور جو کچھ وہ کھائے گا وہ پسینے کی شکل میں اس کا اخراج ہو اور وہ پسینہ بھی کست زیادہ خوشبو والا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ اہل جنت کبھی سوئیں گے نہیں۔ شاید آپ یہ پہلی بار سن رہے ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کی خواہشات اور آرام میں ایک بڑی چیز اس کا سونا ہے، مگر جنت سونے سے پاک ہے۔ سونا تو اس میں موجود ہے مگر سونے کے عمل سے جنت پاک ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں فرمان 285 صفحے پر اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی۔ کیا سوال تھا؟ یہ پھر سوال کا مزاج سائل کے بریلوی ہونے کی طرف مجھے کرتا ہے کہ سائل پوچھتا ہے اجنام اہل الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنتی سوئیں گے، ان کو نیند آئے گی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النوم اخو الموت، کہ نیند جو ہے یہ نصف موت ہے، موت کی بہن ہے۔ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَنَامُونَ، اور اہل جنت جو ہیں ان پر نہ پوری موت آئے گی نہ آدھی موت آئے گی، جانے کے بعد خلود ہے۔ موت کو ذبح کر دیا اس بنیاد پر جو موت سے مشابہ چیز من وجہ جو اس کو بھی ختم کر، جنت کے اندر خلود ہمیشہ کے لحاظ سے وہ بغیر قرار دے، تو تقاضے ہیں نیند کے وہی سارے ختم ہو، انسان کو نہ سر درد ہوگا نہ تھکاوٹ ہو نہ کوئی اور ایسی کہ اب میں آرام کر۔ تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے جنت اس انداز کی بنائی گئی، سرکار فرماتے ہیں جو آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے خیال تک نہیں آیا، ایسا ماحول رب ذوالجلال نے جنت کا تیار کی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کے احوال بیان کی، انہی سے ماخوذ محققین نے لکھا ان من المزید ان تمر الصحابہ باہل الجنہ، کہ جنت میں بادل اہل جنت کے قریب آ کر ان سے سوال کر ماذا تريد ان امطرکم، تمہیں کس ضرورت ہے میں اس کی بارش برسا دے۔ وہ بادل دنیا کے بادلوں کی طرح نہیں بلکہ قوت گویائی ہو، اور وہاں بھی اصل جنتی جو ہے اس کی خدمت مطلوب، کہ بادل آ کے اس کو بھگو نہیں دے، بادل آ کے سوال کر کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اب یہ کٹی ہے ان کے وہ اس وقت چیز کا مطالبہ کر دے، سوال کر، اور بادلوں اللہ کی ہدایت ہے اور کہ یہ جنتی جو چیز مانگے گا کی بارش جو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فلا یتمنون الا یہ جس چیز کی بھی تمنا کرے تو
آگے جواب نہیں ہوگا یہ کہ بادل کہے گا کہ شاٹ ہے، یہ جو کہیں خالق کائنات جل جلالہ حکم پر بادل مامور ہے کہ وہ اس امتی کا کہنا مانے، اور جو یہ چاہتا ہے اس کی ڈیمانڈ سارے اس لیے بیان کیے بندے نے چند سال اپنی بالغ ہونے کے بعد وفات تک پتہ نہیں اس نے اپنی خواہشات کو روکنا ہے تو پھر آگے ہمیشہ کی زندگی اسی کی خواہشات کو ایک لاہ عمل قرار دے دی، جو چاہے گا ویسے، لیکن اس عارضی زندگی نے رب الجلال کے قواعد و ضوابط اور اس کے مطابق اپنی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر جو سب سے بڑا انعام ہے جنتی، اس کا بھی بڑے خوبصورت الفاظ کے تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سنن ابی داؤد کے اندر حدیث، ما منکم من احد الا سیخل اللہ بہ یوم القیامہ لیس بینہ وبین حجاب ولا ترجمان، فرمایا تم میں ہر ایک کو یہ سعادت بشرطے بن جا، تو جنتی بننے کے بعد سعادت میں اس کی 1 to 1 اللہ سے سیخل اللہ بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ ہوگا اور اس کا اللہ ہوگا، لیس بینہ وبینہ حجاب، درمیان میں حجاب بھی نہیں، ولا ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں، اللہ سے کی بات ادھر پہنچائے ادھر کی اللہ تک۔ اس انداز کی ملاقات کا تذکرہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اور یہ وہ امور ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ دنیا سے دل لگانے سے بچ سکتا ہے کہ یہ تو عارضی چیز ہے اور انسان ایک مسافر ہے، اور آخر یعنی رب ذوالجلال کے ساتھ ملاقات ہونی، اور اس ملاقات کے بندہ قابل ہو جائے اور اس کا انعام اس لکھا جائے انسان کی، اس ملاقات کی قابلیت کے لیے ہمیں یہ شب برات جیسے مواقع انسان اپنی پور کر لے اور اس احکم الحاکمین زیارت کے لائق بن جائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام حجابات اس دن دور فرما دے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ کا کلام آج ہم جس کے لحاظ سے تشبیہ بھی نہیں دے سکے، قول اولا لہن نئے آواز نئے، اللہ کا جو کی کلام اور ہم جو کلام کر اس کے ساتھ مشابہت نہیں، ہم بولنے زبان کے محتاج ہیں، ہمارے کلمات جو ہیں وہ زوال پذیر، اللہ کا کلام اللہ کا بولنا قدیم اور خالق کائنات جل جلالہ اعضاء سے پاک ہے، تو یہ شوق کہ قیامت دیدار ہوگا تو ہر ایک پتہ چلے کلام باری تعالی کیا ہے اور کتنا لذیذ ہے اور لطیف ہے، اور اس انسان کس قدر محظوظ ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کہ بخاری مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رب جلال اہل جو فرمائے گا تو کیا فرمائے، سرکار فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیقولون لبیک رب، جنت والے لبیک اپنے رب کی، لبیک ربنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کر، یہ ہے کمال جنت جا کر پھر جو کچھ ہونا ہے، سرکار نے کہ رب ذوالجلال دوسرے نمبر پہ یہ فرمائے گا اے جنت لوگو کیا راضی ہو گئے ہو، حل رضی راج ہے کہ بندے کا خالق اس سے پوچھے کہ تم راضی ہو، جنت کروڑوں نعمتیں پا لینے کے بعد اللہ کو پتا ہے کہ انعامات دی، لیکن اس سے بڑھ کے رب کا پوچھ لینا ہے حل رضی تم راضی بھی ہو، راضی ہو گئے ہو تم، فیقولون، تو یہ اہل جنت آگے جواب دیں، جو جواب دیں گے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ اہل جنت کہیں گے وما لنا لا نرضا، رب ہم نے راضی کیوں، وما لنا لا نرضا، ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے، وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، تو نے ہمیں اتنا دیا کہ اپنی مخلوق کو اتنا نہیں دی جتنا ہم جنتیوں کو تو نے دیا، تو ہم نے راضی کیوں نہیں ہونا، یعنی جنتی ایک قسم کا تعجب کریں گے اس سوال پر کہ رب ذوالجلال فرماتا کیا تم راضی ہو گئے ہو، یعنی یہ کہیں گے اب یہ پوچھنے کی تو نوبت ہی، ہم اتنا کچھ لے چکے، اتنا کچھ اے اللہ تو نے دیا ہے تو ہم تو بڑے راضی، تو خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا انا افضل من ذالک، میں ابھی اس افضل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو ہمیں مل چکا ہے اور ہم کیوں نہ راضی ہوں، رب ذوالجلال فرمائے گا ابھی بھی افضل میں تمہیں عطا کروں گا،
قالوا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك، اے اللہ اس سے افضل کیا چیز نہیں۔ یہاں ہم تو ہمارے خیال کی سرحدیں بھی ختم ہو چکی، یعنی جہاں بادل آ کے بندے کی مرضی پوچھ رہے ہوں اور گھوڑے اڑ رہے ہوں، اور جب ملاقات کرنی ہو تو اگر کرسی پہ بیٹھا ہے تو کرسی چلنا شروع ہو جائے، چارپائی پہ ہو تو چارپائی حرکت کرنا شروع کر دے، اور دل اس کے میں خیال ہے کہ میں فلاں دو طرف جانا چاہتا ہوں، اور چلتے چلتے کرسی وہاں پہنچ جائے، اور چلتے چلتے چارپائی وہاں پہنچ جائے گی۔ یعنی وہ کہ جو چاہے جس طرح کا گوشت وہی روز پرندہ سامنے آ جائے، اور کھانے کے بعد باقی جو بچے ہڈیاں بھی نہ اٹھانی پڑے، وہ پھر پرندہ بن کے اڑ جائے۔ یہ سارے احوال جو ہیں ان میں ہوتے ہوئے وہ پوچھیں گے رب جو کچھ تو نے دے دیا ہے اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال فرمائے گا اس سے افضل بھی، وہ افضل کیا چیز؟ خالق کائنات فرمائے گا علیکم دوانی فلا اسخط بعدہ، آج میں تمہیں اپنے رضا لکھ کے دے رہا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں، یہ تمہیں اب گارنٹی دے رہا ہوں کہ اب کبھی بھی میں تم پہ ناراض نہیں ہوں۔ یہ ناراض نہ ہونا، اس پر گارنٹی دے دینا، یہ میرا وہ انعام ہے جو پہلے میں نے نہیں دیا تھا۔ میں راضی تھا تم پر، مگر تمہارے علم میں ہو کہ اب ناراض نہیں ہوگا، تم نے اتنا مجھے راضی کر لیا، تو اب میں تمہیں وہ انعام بھی دے رہا ہوں کہ میں تم پہ اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اب اس کے بعد کبھی بھی میں تم ناراض نہیں۔ اس حالت میں پھر اہل جنت ہمیشہ کی جنت کے گزاریں گے، اور وہاں پر جتنے بھی دنیا کے شعبہ جات ہیں سب ختم ہو۔ دنیا کے اندر کاشتکاروں کی ضرورت ہے، لوہاروں کی، کمہاروں کی، ہر قسم کے شعبہ جات ہیں، تو یہ سارے شعبہ جات ہی خود بخود ہر چیز بنی بنائی ملے گی، یعنی جنتی درختوں کے پھولوں سے کپڑا ملے گا، اور خود بخود ایک سونے کی اور ایک چاندی اور کسبی کا اونٹ لگا ہوا ایسے محل میں یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے پھر اہل جنت ایک کو دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ میں اسے بلاؤں یہ مجھے مکان بنا دے، بلاؤں یہ مجھے روٹی پکا دے، میں اسے بلاؤں یہ کپڑے سلائی کر دے، سب ضرورتیں ختم ہو جائیں۔ اتنی بے نیازی اہل جنت کے اندر آ جائے، اور پھر اتنا ان دل کے خیال کو فالو کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یعنی پانی اگر انہوں نے پینا ہے تو جو خدمت پر رب نے وہاں رکھے ہیں وہ اتنا نالج رکھتے ہیں کہ اس گلاس پورا پینا ہے یا آدھا پینا، یعنی اگر پیاس زیادہ ہو اور پانی ختم ہو پیتے پیتے تو پھر بھی بندے کا لطف پورا نہیں ہو، اور اگر پیاس تھوڑی ہو اور پانی بچ جائے تو پھر بھی اسے کچھ تکلف کرنا پڑتا ہے، کیا پورا کروں یا کس، تو وہاں ڈال کے دینے والے ہی اللہ کے علم سے اتنا علم دیا جائے کہ جنتی مخدوم بنا ہوا ہے، اس کے جتنی خواہش ہے اتنا ہی وہ ڈالیں گے، اسے یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا کہ اب میں بس کرتا ہوں یہ باقی فلاں کو، یہ سارے اہتمام رب ذوالجلال کی طرف سے نہیں۔ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں ان میں سے ان کو حاجت نہیں، باقی وہاں غلمان، حور و غلمان، وہ تو جنت ہی کی پیداوار ہے، دنیا میں رہنے والے لوگوں میں حاجت نہیں، مگر علماء کی وہاں بھی، اور اس لحاظ سے واضح طور پر ذکر کیا گیا کہ جس وقت اہل جنت رب ذوالجلال سے ملاقات کریں گے اور خالق کائنات جل جلالہ ان سے فرمائے گا مانگ لو کیا مانگنا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے، تو اس مقام پر وہ لوٹ کے علماء کی طرف جائیں گے کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ رب سے مانگنا کیا چاہیے، اب یہ فتویٰ دو کیا مانگ، یا پہلی ملاقات میں تو یہ مانگا تھا اب بتاؤ پھر ہم کیا مانگے۔ اس بنیاد پر بھی لکھا آئمہ نے دنیا میں لوگ شعبہ جات حاصل کرتے ہیں، ویلیو بڑی ہو اور اتھارٹی اور مانگ بڑی، فرمایا یعنی جنت میں جب سب کی مانگ ختم ہو جائے گی اہل علم کی مانگ وہاں بھی ہوگی، یعنی وہاں بھی لوگ تلاش کریں گے، جو دنیا میں اہل علم تھے وہاں پیدا ہونے والے وہ حور و غلمان نہیں، دنیا میں جو اہل علم تھے جن کے پاس وہ جمعہ پڑھتے سبق پڑھتے تھے، جنہیں اہل فتویٰ سمجھ، جنت جا کے بھی ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی کہ لوگ انہیں تلاش کریں گے۔ آج ہماری رب سے ملاقات ہے اور ہم نے اللہ نے فرمانا ہے کہ مانگو، تو ہم پہلے پوچھ کے جائیں کہ ہم
کیا مانگے۔ اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور اس کے لحاظ سے ان احکام کو اجاگر بھی فرمایا۔ شب براءت کے اندر بیماریوں سے نجات کے لحاظ سے خصوصی طور پر مختلف دعائیں امت مسلمہ کو عطا کی، اور آج کی اس نشست جیسے 7 ذکر کا حصہ ہے وہ دعائیں بھی شامل کریں گے، اور اس میں دنیا سے جانے والوں کے لحاظ سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس موقع پر ان کا اہتمام بھی ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم اس نجات کی رات ایسے عمل کریں نجات ہو جائے، پہلے گناہ معاف ہو جائیں، آئندہ کے لیے پکی توبہ کا اہتمام ہو۔ لیکن جو دنیا سے پہلے جا چکے ہیں، کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اوپر تھے، اب رخصت ہو سے پہلے سال کتنے رخصت ہوئے، اب آئندہ سال ہم میں نہ جانے کتنے۔ تو اس رات کے اندر ہمیں فوت شدگان کسی طور پر تلاوت قرآن کا اہتمام کر اور اپنی دعاؤں کے یاد رکھ۔ اس سلسلہ میں کتاب الروح سے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس طرح شروع میں ذکر کیا کہ موجودہ حالات کے اندر اول تو نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور پھر کوئی نیکی کرنے آئے تو وہ فتووں کی زد میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ بدعت کر رہا ہے، ایسا کیا تھا، ایسا ناجائز ہے، اور اس طرح بہت سے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو اہل قبور کے لیے جو پڑھائی کا تحفہ ہے، اس سلسلہ کے اندر کتاب الارواح میں کتاب الروح کے اندر یہ موجود ہے، اور یہاں ایک مکالمہ ہے 2 اماموں کا، امام احمد بن حنبل اور محمد بن قدامہ، یہ دونوں حضرات ایک شخص کی نماز جنازہ میں جب جنازہ سے فارغ ہو گئے اور کو دفن کر دیا، فلما دفن المیت جلس رجل ضریر یقرأ، تو ایک شخص کے نابینا تھا، نابینے کاری سے، وہ قبر کے پاس بیٹھ اور قبر کے پاس بیٹھ کر انہوں نے تلاوت قرآن، فقال له احمد یا ھذا ان القراءۃ عند القبر بدعۃ، تو امام احمد بن حنبل نے ان قاری صاحب کو کہا کہ قبروں کے پاس پڑھنا بدعت ہے۔ آپ نے قاری صاحب کو روکا